ان مصائبہ کو ہم اپنے بینڈ باجا بارات کے ساتھ آئیں گے. ہماری یہ جو باراتی ہیں جس کو گرفتار کرنے کر لیں, ہمارا دولہ بالکل محفوظ ہے. آپ بس لڑکی تیار رکھیں انشاءاللہ. جس کو میں پاکستان سیاست کی ناجائز اولاد کہتا ہوں, اس کے منہ کو آپ دیکھیں اور جی ٹی روڈ کی کھٹک کو دیکھ لیں, ایک ہی جیسے ہیں. ان کی باپ کی حکومت ہے, ان کی باپ کا یہ ملک ہے. ملک کا فارم 47 پہ آیا وزیر اعظم عمران خان کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے MNAs موجود تھے. اجلاس ختم ہوا, باہر پولیس کھڑی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو گرفتار کرنے آئی ہوئی تھی. ہم نے زندگی میں, آپ سب اس جمہوریت کو اگر آپ سٹڈی کریں تو اس جمہوریت میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکٹیبل جو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے, ان کو گرفتار کرنے کے لیے باہر پولیس اور ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے. جب آپ یہ سارا ڈرامہ وہاں ہو رہا تھا, اسی ٹائم دوسری سائیڈ پہ اس ملک کا فارم 47 پہ آیا وزیر اعظم اپنے عشائیے میں مصروف تھا اور اپنے لیے 2/3 اکثریت کی بات کر رہا تھا. اور اسی ٹائم باہر پارلیمنٹ پہ اور اس ملک کی جمہوریت کو شب و خون مارا جا رہا تھا. جب تحریک انصاف کے MNAs اندر محصور ہوئے تو انہوں نے لائٹ بند کر کے اندھیرے میں ان کو پکڑ کے اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے پولیس اسٹیشن لے گئے. کون سی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ کون سے ملک میں جمہوریت میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا ہماری 77 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ اس نے کل ایک کامیاب جلسہ کیا تھا؟ اور مجھے تو اس دن پتہ لگا کہ یہ حکومت ایک جلسے کی مار ہے. اگر آپ جلسے کی بیک گراؤنڈ دیکھیں, ہمیں 6 جولائی کو ایک NOC ملتی ہے. پوری پارٹی اس جلسے کی تیاری کرتی ہے, پوری پارٹی پورا ورکر چارج ہے, کیونکہ حکم جو ہے وہ میرے لیڈر عمران خان کا تھا. اس کو NOC کینسل کر دی جاتی ہے, ہماری لیڈرشپ جلسے کو کینسل کرتی ہے. ہمارے ورکر میں غم و غصہ بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے لیڈر کے حکم کے تابع ہیں. ان کا حکم آیا کہ جی NOC نہیں مل رہی تو آپ یہ جلسہ محرم کے بعد کریں. ہم لبیک کہتے ہیں اس پہ, اس کے باوجود کہ ہمارا ورکر غصے میں بھی ہے, غم میں بھی ہے, باتیں بھی کر رہے ہیں. ہم دوبارہ چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہمیں پھر ایک NOC جاری ہوتی ہے 8 اگست کی کہ جی آپ 8 کو جلسہ کر لیں, سوری 22 اگست کو. 22 اگست کو ایک بار پھر ہم تیاری کرتے ہیں, پوری پارٹی ہماری چارج ہوتی ہے. ہر MPA ہر MNA اپنے ورکر کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے. لاکھوں لوگ تیار ہوتے ہیں, کیونکہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں 2 سال بعد جلسہ ہونے جا رہا تھا. رات کو ان لوگوں کی کانپے جو ٹانگیں تھی وہ کانپنے لگی. CM صاحب کو کال کرتے ہیں, 7 بجے دروازہ کھلتا ہے جیل میں, اور عمران خان کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور جلسہ کینسل کرنے کی بات کرتے ہیں. میرے لیڈر کا ظرف دیکھیں, 1 سال سے جیل میں, 1 سال سے اندر ہے, کوئی اس پہ مقدمہ نہیں ہے, غیر قانونی طور پہ وہ اندر ہے. وہ اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے ایک دفعہ پھر جلسہ منسوخ کر دیتا ہے اور 8 ستمبر کی تاریخ ہمیں دی جاتی ہے. 8 ستمبر میں ہمیں جو جگہ ملتی ہے, ہم ایک دفعہ پھر 8 ستمبر کی تیاری میں ہوتے ہیں. جو گراؤنڈ ہمیں دیا جاتا ہے, جلسے سے چند گھنٹے پہلے ہمیں وہ جگہ چینج کر دی جاتی ہے اور سنجانی کے مقام پہ ایک ایسی جگہ دی جاتی ہے, ایسا وہ روڈ ہے جہاں پہ 2 گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہے. ایسا گراؤنڈ ہمیں دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ لیول ہی نہیں ہے. ہم 3 دن مسلسل کام کرتے ہیں, گراؤنڈ کو لیول کرتے ہیں. ہم 8 ستمبر کو جلسے کی طرف چل پڑتے ہیں. اس کے باوجود راستے سارے بند, اسلام آباد پورا بند, پنڈی پورا بند, پنجاب پورا بند. صرف KPK یہاں سے چل پڑتا ہے علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں, اور وہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. 2 بجے جلسہ شروع ہوتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہے. ان کی باپ کی حکومت ہے, ان کی باپ کا یہ ملک ہے کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے 2 بجے شروع ہونا ہے اور 4 بجے ختم ہونا ہے. ہم جلسہ شروع کرتے ہیں, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, لاکھوں لوگوں کی وجہ سے جلسے کی ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے. CM صاحب شام کے بعد پہنچتا ہے, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور CM صاحب اس سے کراؤڈ سے خطاب کرتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں وہ پورے پاکستان کی تحریک انصاف کی ورکرز کی, اس ووٹر کی جو آج اس اسمبلی میں ہمارے 93 جو سیٹس ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے, وہ اپنی دل کی بات کرتا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. تو CM صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ایک میٹنگ کے لیے چلتے ہیں. رات کو ہمارے MNAs کو اٹھایا جاتا ہے. عجیب ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس ملک میں. اس ملک میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ طاقتور صرف وہی لوگ ہیں, اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ طاقتور صرف عمران خان اور اس کا ووٹر اور یہ عوام ہے. اب بات بڑی سادہ اور واضح ہے کہ ناانصافی اور
ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ مشہور قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. ہمیں اس نہج تک نہ لائے جہاں ہم آپ کے گریبان پکڑیں. ہم نے 6 مہینے صبر کیا. 8 فروری کو جو ریزلٹس آئے اس ملک میں وہ ریفرینڈم تھا ان کے خلاف. 1 مارچ سے یہ حکومت شروع ہوتی ہے اور 6 مہینے یہ حکومت چلتی ہے. اور آفرین ہو اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو سردار علی امین خان گنڈا پور پر کہ وہ چیف ایگزیکٹو بننے کے باوجود, ساری طاقت اس کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنے پہلے خطاب میں کہتا ہے اور فتح مکہ کے ماڈل کو پیش کرتا ہے کہ جی ہم سب کو معاف کرتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا ادارہ ٹھیک کرنا ہے. شرط یہ ہے کہ آئندہ یہ چیزیں کسی کے ساتھ نہ ہو. ہم نے 6 مہینے انتظار کیا. ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ یہ ادارہ, ریاستی ادارہ اپنی اصلاح کرے گا, ریاستی ادارہ اپنی پوزیشن پہ بیٹھ کے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی پہ بات کرے گا, لیکن وہ تو الٹی گنگا بہنے لگی. ہمارا ظرف یہ تھا کہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ظرف کو آپ کمزوری سمجھ بیٹھے ہیں. کبھی آپ ہمارے کسی ایک بندے کو اٹھاتے ہیں, کبھی دوسرے بندے کو, کبھی جلسے کی اجازت ہمیں نہیں دیتے. پورے اسلام آباد میں ہر بندہ آ سکتا ہے, ہر جماعت جلسہ کر سکتی ہے. جماعت اسلام میں آتی ہے, بس 10 دن 15 دن وہ بیٹھی رہتی ہے مری روڈ پہ, کچھ نہیں ہوتا. لیکن تحریک انصاف اپنا جلسہ نہیں کر سکتی. ہم یہ میسج بڑا واضح اور کلیئر دے رہے ہیں کہ 8 ستمبر کو آپ نے ٹریلر دیکھا ہے, 22 ستمبر کو ہم لاہور آ رہے ہیں. کسی کے باپ میں جرأت ہو تو ہمیں روک کے دکھائے پھر. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ان مصاحبہ کو کہ ہم اپنے بینڈ باجا بارات کے ساتھ آئیں گے. ہمارے یہ جو باراتی ہیں جس کو گرفتار کرنے کر لیں, ہمارا دلہا بالکل محفوظ ہے. آپ بسلٹ کی تیار رکھیں انشاءاللہ. جناب اسپیکر, کل میں سینٹ کا ایک اجلاس دیکھ رہا تھا اور اس میں ایک صاحب اٹھتے ہیں جس کو میں پاکستان سیاست کی ناجائز اولاد کہتا ہوں. اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے سینیٹر بنا ہے. کوئی پارٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی. اس کے منہ کو آپ دیکھیں اور جی ٹی روڈ کی کھٹک کو دیکھ لیں, ایک ہی جیسے ہیں. اور وہ بندہ سینٹ میں کھڑے ہو کے اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے خلاف بکواس کرتا ہے. اور اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ پہلے عمران خان کے پیچھے پھرتا تھا, اب وہ اداروں کا ماؤتھ پیس اور ٹاؤٹ بنا ہوا ہے. اب وہ بندہ جس کو خود نہیں پتا کہ مجھے ووٹ کس نے دیا ہے, جس کو کوئی پارٹی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ کھڑا ہو کے تحریک انصاف, عمران خان اور علی امین گنڈا پور کے خلاف بات کرتا ہے. اگر آپ اتنے نر ہیں, آپ اتنے پاپولر ہیں, آئے الیکشن میں مقابلہ کرتے ہیں, تحریک انصاف کا ادنی ورکر آپ کا مقابلہ کرے گا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. عمران خان کے شیر نے آج اسمبلی ہلا کے رکھ دی اور مریم نواز کو واضح پیغام دے دیا کہ 22 تاریخ کو ہم آ رہے ہیں, کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا, ہم بینڈ باجے اور بارات کے ساتھ آ رہے ہیں, دلہن کو تیار رکھیں. ناظرین کرام, تحریک انصاف کے ایم پی اے کا مزید کہنا تھا کہ ایک ناجائز سیاست کی اولاد والا شخص اٹھ کے بڑھ کے مارتا ہے سینٹ کے اندر. دراصل وہ اشارہ کر رہے تھے, آپ جانتے ہیں کہ کس نے بڑھ کے ماری ہیں سینٹ کے اندر. تو اس کے علاوہ انہوں نے تحریک انصاف کے جلسے کے متعلق کہا کہ 2 سال بعد جلسہ کیا, ان کی کانپیں ٹانگ گی. ہم آئیں گے 22 اگست کو, کسی میں ہمت اور جرأت ہے تو ہمیں روک کے دکھائے.